اور کس طرح سے لوگوں کو پیغام دیا. ہم تو کہتے ہیں کربلا والے کے دیوانے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. او لوگ, اگر آپ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہو تو آؤ تاریخ کے اوراق کو پلٹو اور دیکھو کہ کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی نے جو اپنی جان کو قربان کیا, امام حسین کے صاحبزادوں نے جو اپنی جان کو قربان کیا, وہ کیا کسی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے قربان کیا تھا؟ کیا کسی تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لیے قربان کیا تھا؟ کیا کہیں حکومت کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا؟ نانا مسلمانوں, ارے تخت و تاج تو حسین ابن علی کے قدموں سے زمانے والوں کو ملا تھا. امام حسین کے گھر سے لوگوں کو عزت اور عظمت ملی تھی. امام حسین کسی کے دیے ہوئے تخت و تاج کے محتاج نہیں تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیے. حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بن کے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت کر رہے تھے, امام حسین نے کبھی انگشت نمائی نہیں کی. آؤ تاریخ کے رات کو پلٹو, حضرت ابو بکر صدیق نے حکومت کی, حضرت عمر فاروق اعظم نے کی, حضرت عثمان غنی نے کی, خود مولا کائنات نے کی, خود حضرت امام حسن نے کی. اللہ اللہ, لیکن جب یہ حکومت کر رہے تھے تو یہ حکومت دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے کیا کرتے تھے. جب یہ تخت و تاج پر بیٹھتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں جو قلم ہوا کرتی تھی وہ شریعت مصطفیٰ کو بلند کرنے کے لیے چلا کرتی تھی. آؤ تاریخ کے اوراق کو پلٹو, جب یزید جیسا بدبخت تخت و تاج پر, یزید جیسا بدبخت تخت پر بیٹھا ہے, اپنے آپ کو بادشاہ کہلانا, اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے کی کوشش کیا ہے. جب کہا ہے کہ ہم دین سے سمجھوتا بھی کریں گے, ہم شریعت پر عمل بھی نہیں کریں گے, جو بھی حکم شریعت کا ہوگا ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. قسم خدا کی یارو, آج جو شادیوں کی محفلیں ہوتی ہیں, آج جو ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں, آج جو میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں, آج جو بھائیوں کی عظمت ہمارے اور آپ کے درمیان ہے, آج ماں باپ کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے, آج رشتہ داروں سے جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں رشتہ داروں کی قدر ہے, یہ کسی اور کی نہیں بلکہ کربلا والوں کا دین ہے. آؤ آپ کو کہیں اور نہیں لے کر چلتا ہوں, آپ آئیے اور اپنے اسی ہندوستان کی سرزمین پر ان کے پاس چلیے جنہیں سکھ جماعت کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گرو نانک جی کو ماننے والے ہیں, یہ گرو نانک جی کے قریب جانے والے ہیں, یہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں. گرو نانک جی کا زمانہ ہے, گرو نانک جی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ, آپ تاریخ کے اور آپ کو پلٹیے اور دیکھیے کہ جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مریدوں کا مجموعہ, ان کے مریدوں اور ان کے چاہنے والوں کی جماعت وہاں جمع ہے. گرو نانک جی کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ آیا ہے, مسلمانوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت بڑھ گئی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ سبیلے لگا رہے ہیں, امام حسین کے نام سے لوگ شربت پلا رہے ہیں, امام حسین کے نام سے لوگ اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں. تو گرو نانک جی نے اپنے مریدوں, اپنے دیوانوں سے کہا, او میرے چاہنے والوں, او میرے ماننے والوں, تم بھی امام حسین کو مانا کرو, تم بھی امام حسین کے آپ کو منایا کرو. کہنے والوں نے کہا, حضور ہم تو آپ کے دیوانے ہیں, ہم کو آپ کے ماننے والے ہیں, ہم امام حسین کو کیوں مانے؟ امام حسین تو مسلمانوں کے امام ہیں, امام حسین تو مسلمانوں کے آقا ہیں, ہم ان کی پیروی کیوں کریں, ہم ان کو کیوں مارے, ہم ان کا یاد کیوں تازہ کریں؟ تو گرو نانک جی نے ایک جملہ کہا اور کہا, او دیوانوں سنو, اگر کوئی تم سے کہہ دے کہ جاؤ تم اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر لو, اب شادی کر لو, کیا تم کر سکتے ہو؟ تو کہا نا ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو کہا بس یاد رکھو کہ کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی نے جو اپنا سر کٹایا تھا وہ صرف اپنوں کے لیے نہیں, مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہی نہیں, بلکہ جب یزید تخت پر بیٹھا تھا تو لوگ جب اپنے بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو یزید سمجھوتا کر کے کہہ رہا تھا کہ تم بہنوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. تب حسین ابن علی نے کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو کٹا کے بتا دیا, اے دنیا والوں, جس چیز نے پیغمبر
پیغمبر اسلام نے منع کیا ہے، جس رشتے کے بارے میں رسول کائنات نے حرام قرار دیا ہے، تم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ گویا کہ دنیا میں جتنے لوگ مانتے ہیں کہ اپنے بہن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے حسین ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام۔ واہ واہ واہ، دنیا کے ہر وہ ایک انسان کے لیے حسین ہے جو اپنے سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور درست نہیں سمجھتا ہے۔ ہم بھی ہے اور ہمارے ماننے والوں تم بھی سنو، ہم گرو نانک تو ہے لیکن ہم بھی نہیں یہ درست سمجھتے ہیں کہ بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکے، تو گویا کہ جو اسے درست نہ سمجھے وہ حسین کا ہے۔ تم حسین کو مانو، حسین صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو انسان حق پر چلنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں ایک آخری بات سنو، میں تقریر کو ختم کر دوں۔ آخری بات سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنا بلند و بالا ہے۔ یار صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے، صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے۔ دور حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، بادشاہ وقت ہے، خلیفہ دوم ہے، اللہ اللہ۔ اور جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ آتے ہیں، قیمتی سے قیمتی چیز لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں یمن کا بادشاہ آتا ہے اور یمنی چادر لا کے پیش کرتا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت امام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یمنی چادر کو اپنے کاندھے میں ڈال کر جیسے مسجد نبوی کے باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حسنین کریمین اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور ان کے کاندھوں پر کوئی چادر نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بادشاہ وقت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم اس چادر کو اٹھا اپنے کاندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نبی کے نواسوں کے کاندھے پر یمنی چادر نہیں ہے تو میں یمنی چادر اپنے کاندھوں پر رکھ کے کیسے نکل سکتا ہوں۔ فوراً یمن کے آنے والے لوگوں سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تم یمن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ عمر فاروق اعظم یمنی چادر اپنے کاندھوں پر ڈالے تو تم یمن سے 2 چادر اور بھیج دینا۔ اگر حسنین کریمین یمنی چادر کاندھوں پہ ڈال کر نکلیں گے تو یہ خلیفہ وقت عمر فاروق اعظم بھی اپنی چادر اوڑھ کر نکلے گا۔ مسلمانوں بس ختم کر رہا ہوں نا، نہیں کیا کس کو سنائیں گے یار، کس کو سنائیں گے یار۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ غور کرتے چلیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت امام حسن اور حسین سے۔ اب محبت کی بات آ گئی تو اور آگے بڑھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہے، بادشاہ وقت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے جن کی عمر شریف ابھی چھوٹی سی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اب جب بچوں کا ایک جھرمٹ جمع ہوتا ہے تو لوگ اپنی اپنی باتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور جو کسی پاور میں بیٹھے ہوئے شخص کا بیٹا ہو تو پھر اس کی بات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ وقت عمر فاروق اعظم ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اور بیٹا عبداللہ ہے، اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ اب بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، جب بات بڑھنے لگی تو حضرت عبداللہ نے کہا اے حسین ابن علی تم زیادہ باتیں نہ کیا کرو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ وقت عمر فاروق اعظم کا میں بیٹا ہوں۔ اتنے میں حضرت
حضرت امام حسین کو جلال آ جاتا ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے عبداللہ تو بڑی بڑی باتیں نہ کیا کر, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو بھی میرا غلام ہے اور تیرا باپ بھی میرے نانا جان کا غلام تھا. تو بھی میرا غلام ہے اور تیرا باپ بھی میرے نانا جان کا غلام ہے. اللہ اللہ جب اتنا سنا حضرت عبداللہ نے تو وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آئے. اب جب کسی کا باپ پاور میں ہو تو پھر بیٹا اپنے باپ کے پاور کا گھمنڈ کر کے پاور دکھانے کی کوشش کرتا ہے. آج دنیا کا ریتی رواج ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ آتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہے. اللہ اللہ جب بیٹا گھبرایا ہوا ہو, بیٹا پریشان ہو اور باپ کی نگاہ پڑے تو باپ مچل ہی جاتا ہے, باپ تڑف ہی جاتا ہے, باپ سوچو فکر میں ہی پڑ جاتا ہے. جب حضرت عبداللہ کو حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ میرا بیٹا بڑا گھبرایا ہوا ہے, میرا بیٹا بڑا سہما ہوا ہے, میرا بیٹا بڑا پریشان ہے, حضرت عمر فاروق اعظم نے گلے سے لگا کر کہا او میرے رختے جگر بتا معاملہ کیا ہے, بتا بات کیا ہے. اللہ اللہ حضرت عبداللہ نے کہا او میرے پیارے ابو جان, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بادشاہ وقت ہے, آپ خلیفۃ المسلمین ہے, آپ کی حکومت 60 لاکھ مربع 6 لاکھ مربع میل پر ہے. لوگ آپ کے نام سے کانپتے ہیں. آپ کا عدل و انصاف دنیا کے کونے کونے میں مشہور, یعنی آپ کا انصاف پوری دنیا کے کونے کونے میں مشہور ہے. اور حضرت امام حسین نے بچوں کے درمیان بھرے مجمع میں مجھ سے کہہ دیا کہ تم میرے غلام ہو اور تمہارے بابا میرے بابا جان کے غلام ہیں اور میرے نانا کے غلام ہیں. اللہ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم دل ہی دل میں مچلنے لگے اور مچلنے کے بعد کہا او میرے لختے جگر یہ کاغذ لے اور قلم جا اور حسین ابن علی سے کہہ دے کہ جو تم نے کہا ہے کیا وہ تم کاغذ پہ لکھ کے دے سکتے ہو. اللہ اللہ حضرت عبداللہ نے یہ سوچا کہ ابھی جب یہ لکھ کے دیں گے تو ثبوت مل جائے گا اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے, اور جب ثبوت مل جائے گا تو پھر ان پہ کارروائی اچھے سے کی جائے گی. حکومت میرے گھر میں ہے, پاور ہمارے گھر میں ہے, سپاہیوں کی تعداد ہماری چوکھٹ پہ ہے. اللہ اللہ حضرت عبداللہ اٹھے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کاغذ کے ٹکڑے کو لیا ہے. حسین ابن علی کی چوکھٹ حسین ابن علی کے پاس پہنچے ہیں. اے حسین ذرا یہ تو بتاؤ جو تم نے بچوں کے درمیان کہا ہے کیا وہ تم اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ سکتے ہو, کیا تم اس ٹکڑے پہ تحریر کر سکتے ہو. حسین ابن علی نے کہا میں علی کا شیر ہوں, علی کا لال ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے, میری بات کبھی پلٹی نہیں جاتی ہے. میں نے جو کہا ہے وہ لکھ بھی سکتا ہوں اور بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کر سکتا ہوں. اللہ اللہ حضرت امام حسین نے اب اس تخت پر لکھا ہے. اللہ اللہ حضرت عبداللہ جب اسے لے کر حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. مسجد نبوی کا وہ منبر ہے, صحابہ کی جماعت ہے, عبداللہ موجود ہے. ان کے ذہن و فکر میں ایک ہی بات ہے کہ ابھی ابو جان کوئی فیصلہ سنائیں گے اور حسین ابن علی پر کارروائی کی جائے گی. اللہ اللہ لیکن منبر رسول پر کھڑے ہو کے عمر فاروق اعظم جن کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان ہے, شیطان بھی دیکھ کر راستے چینج کر دیا کرتا تھا. جو فیصلہ اور نہیں کر پاتے تھے وہ فیصلہ عمر کی بارگاہ سے ہوا کرتا تھا. وہ عمر ہے جن کے سامنے بڑے بڑے پہلوان بھی کانپ جایا کرتے ہیں. وہ عمر ہے جن کے سامنے بڑے بڑے تلوار باز بھی سر جھکا دیا کرتے ہیں. اللہ اللہ لیکن جب منبر رسول پر کھڑے ہوئے ہیں قدمیں کانپ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کانپتے ہوئے ہاتھ میں اس ٹکڑے کو لے کر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے مسجد نبوی میں مخاطب ہو کے حضرت امام حسین کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا او نبی کے دیوانوں سنو سنا سنو سنا, میں نے اسلام کو قبول کیا جب تک نبی تھے, نبی کی چوکھٹ پہ اپنی جان کو قربان کرتا رہا, کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا کہ مصطفیٰ کو تکلیف ہو. آج بھی رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں ہر لمحہ ہر وقت ہر
سیکنڈ میں دین کی تبلیغ کرتا رہتا ہوں، لیکن آج تک مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا، آج تک مجھے ثبوت نہیں ملا تھا، آج تک مجھے دلیل نہیں ملا تھا کہ یقیناً میں نبی کا غلام بن چکا ہوں، یقیناً نبی کے غلامی کا پٹا میرے گلے میں پل چکا ہے، یقیناً میں نبی کے قدموں سے جڑ چکا ہوں۔ اللہ اللہ، آؤ صحابہ سناؤ سناؤ، حسین ابن علی نے، نبی کے نواسے نے یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ میں نبی کا غلام تھا، نبی کا غلام ہوں، اور صرف میرے ہی بارے میں نہیں بلکہ میرے لخت جگر کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے کہ تم بھی میرے غلام ہو، مجھے فخر ہے کہ مجھے غلامی نبی کی ملی ہے، اور میرے بیٹے کو فخر ہے کہ میرے بیٹے کو حسین ابن علی کی غلامی مل رہی ہے، حسین ابن علی کی غلامی مل رہی ہے۔ آپ حضرات امام حسین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیے، یقین جانیے یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، آخرت میں شفاعت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دیا جائے گا، کیونکہ جو حسین ابن علی کا نہیں ہوگا وہ رسول کائنات کا نہیں ہوگا، جو حسین ابن علی کا نہیں ہوگا وہ اللہ والوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ او مسلمانوں، آج تم شادیوں میں نہ جانے کس طرح کے ماحول میں ڈھل کر اس یعنی انمول شادی کو، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے موقع پر ہم اور آپ دنیاوی لذتوں میں پڑ کر اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دنیا ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے، اسی وجہ سے یہ دنیا ہم پر ظلم و ستم کے بادل ڈھا رہی ہے، اسی وجہ سے یہ دنیا ہمارے بچوں کے سینوں پہ گولیاں چلا رہی ہے۔ اے لوگوں، ذرا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیا کرو کہ ہماری قوم کے ساتھ یہ زمانے والے کیا کر رہے ہیں۔ اب بھی نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے؟ اب بھی نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ اب بھی اپنے گھر کے ماحول کو حسینی ماحول میں نہ ڈھالو گے تو کب ڈھالو گے؟ اب بھی تمہیں وقت نہیں مل رہا ہے کہ ہم اور آپ ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے۔ یارو، کربلا کی وہ تپتی دھوپ کا، کربلا کی سرزمین کا وہ منظر کبھی اپنے ذہن و فکر میں رکھا کرو کہ ایک طرف یزیدی تھے، ایک طرف حسینی تھے، اللہ اللہ، ایک طرف صبر والے تھے، ایک طرف جبر والے تھے، اللہ اللہ، ایک طرف وہ تھے جو لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ بتانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے تھے، ایک طرف وہ تھے کہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر انہیں برباد کرنے کے لیے تیار تھے۔ او مسلمانوں، کبھی تاریخ کے اوراق کو پلٹا کرو اور دیکھا کرو کہ صحابہ نے کتنی قربانیاں ہمارے لیے اور آپ کے لیے دیا ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، قسم خدا کی یارو، پوری دنیا کے لوگوں کی ایک نظر ہو چکی تھی، اور اہل عرب کے اندر کفار و مشرکین اور یہودیوں نے ایک منصوبہ رچا تھا کہ اب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے، اب ان کے پیروی کرنے والوں کو قبیلوں میں بانٹ دیا جائے، ان کے پیروی کرنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، ان کی پیروی کرنے والوں کو جب ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا تو پھر ان کو مٹانا بڑا آسان ہو جائے گا، ان کو مٹانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ جب وہ قبیلوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر انہیں ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ قسم خدا کی، مسلمانوں کا کپڑا پہن کر، مسلمانوں کا بھیش اوڑھ کر، مسلمانوں کا روپ بنا کے مسلمانوں کے درمیان آتے تھے، مسلمانوں کے قریب بیٹھتے تھے، مسلمانوں سے باتیں کرتے تھے، اور صحابہ سے کہتے تھے کہ اب تم نمازیں کس کے لیے پڑھو گے، اب تم زکوٰۃ کس کے لیے دو گے، اب صدقہ خیرات کس کے لیے کرو گے، اب کون تمہیں بتائے گا غریبوں کو بھلا کیسے کیا جاتا ہے، اب کون تمہیں بتائے گا کہ یتیموں کے اوپر شفقت کا ہاتھ کیسے پھیرا جاتا ہے، اب کون تمہیں بتائے گا کہ کس طرح زندگی جیا جاتا ہے، اب کون تمہیں اللہ کا پیغام لا کے سنائے گا۔ قسم خدا کی، جب مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کفار و مشرکین اور یہودیوں نے کوشش کیا تھا، تو اس تاریخی جملے کو نوٹ کرو اور اس منظر کو ذہن و فکر میں رکھو کہ جب اس طرح سے لوگوں نے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کیا تھا، مسلمانوں کو مٹانے کا پورا منصوبہ رچ لیا تھا، تب حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر صدیق کی کلائی کو پکڑا تھا اور کہا تھا ابو بکر صدیق اٹھو
اور منبر رسول پر کھڑے ہو کے خطبہ دو، پورے صحابہ کو نبی کا پیغام دو کہ اللہ کے رسول نے کس طرح زندگی جینے کا طریقہ بتایا تھا۔ ابو بکر تم بتاؤ کہ کس طرح اللہ کے رسول نے کہا تھا ہمیں جینا چاہیے۔ قسم خدا کی جب لوگوں نے پورا منصوبہ رچ کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر لیا تھا، قبیلوں میں بانٹنے کی کوشش کر لیا تھا، تب حضرت ابو بکر صدیق نے منبر رسول پر کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا اور کہا تھا وہ صحابہ بتاؤ جب تک رسول کائنات تھے تم نمازیں کس کے لیے پڑھتے تھے؟ تو سبوں نے کہا کہ اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ کہ تم زکات کس کے لیے دیتے تھے؟ سبوں نے کہا اللہ کے لیے دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ صدقہ خیرات کس کے لیے کرتے تھے؟ بتاؤ یتیموں کا بھلا کس کے لیے کرتے تھے؟ بتاؤ بیواؤں کا بھلا کس کے لیے کرتے تھے؟ بتاؤ مفلسوں کو گلے کس کے لیے لگایا جاتا تھا؟ بتاؤ مصطفیٰ نے کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے؟ سبوں نے ایک سب میں کھڑے ہو کے کہا تھا ہاں ہاں ابو بکر، ہاں ہاں ابو بکر، ہم وہی کریں گے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہم اسی پہ عمل کریں گے جو قرآن نے بتایا ہے۔ ہاں ہاں ابو بکر، آپ جس راستے پر چلیں گے اس راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ قسم خدا کی بکھرتی ہوئی قوم کو، بکھرتی ہوئی قوم کو، قبیلوں میں بٹتی ہوئی قوم کو حضرت ابو بکر نے اس ٹوٹتے ہوئے ماحول میں دل میں نبی کی جانے کا صدمہ ہے اور اس صدمے کو لیے ہوئے پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے کھڑا کر کے زمانے کو بتا دیا اے زمانے والوں تم لاکھ کوشش کر لو یہ ایمان والے بکھرنے والے نہیں ہے، ایمان والے بٹنے والے نہیں ہے، ایمان والے ٹکڑوں میں تبدیل ہونے والے نہیں ہے۔ یہ جتنے ایمان والے ہیں یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ کی صدائے بلند ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس بچی کی شادی ہے اللہ تعالیٰ تمام خوشیاں اسے عطا فرمائے، جو آنے والی بچہ ہی کہہ رہا ہوں، اچھا خیر جس بچے کی شادی ہے شاید جملے میں کچھ ہو گئے ہوں گے، اللہ تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ جو بچی دلہن بن کے آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے اس گھر میں خوشحالی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیجیے۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑو درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی